نعبده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسان کی زندگی یہ 3 مرحلوں کا مجموعہ ہے۔ ایک عالم ارواح کا مرحلہ جو گزر چکا، اللہ پاک نے تمام ارواح کو جمع فرمایا اور ان سے یہ اقرار لیا، پوچھا الست بربکم، سب نے کہا قالوا بلی، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ سب نے کہا جی آپ ہمارے رب ہیں۔ وہ دنیا میں مسلمان ہو، کافر ہو، کسی مذہب کا نہ ماننے والا ہو، لیکن عالم ارواح کے اندر تمام روحوں نے اللہ کے سامنے یہ اقرار کیا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو گزر چکا ہے۔ اور دوسرا وہ مرحلہ ہے جس میں اللہ پاک نے ان ارواح کو زمین پر اتارا، میری اور آپ کی تخلیق کا مرحلہ، اس دنیا میں گزارنے کا مرحلہ جو ہم گزار رہے ہیں، اور تیسرا مرحلہ وہ ہے جو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ پاک ہم سے اس زندگی میں گزارے ہوئے وقت کے مطابق سوال کریں گے کہ تم نے دنیا میں زندگی کو کیسے گزارا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ جس مرحلے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سب سے مشکل ہے۔ آپ کسی سے کہے گا جی آسان نہیں ہے، نہ کمانا آسان ہے، نہ کھانا آسان ہے، نہ زندگی گزارنا آسان ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، آنے والا وقت اس سے زیادہ مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بی بی عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ حشر کے میدان میں کسی کو پہچانیں گے؟ یہ سوال کس نے کیا؟ بی بی عائشہ نے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ اس نے عرض کی اللہ کے نبی مردوں میں؟ فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ یعنی ایسی ہستی ہیں جن سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ سوال انہوں نے کیا کہ آپ قیامت کے دن ہمیں پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 وقت ایسے ہوں گے جب کوئی کسی کو نہیں پہچانے۔ جب انسان کے اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کوئی بندہ کسی کو نہیں پہچانے گا، سب کو یہ فکر ہوگی کہ وہ اعمال نامہ میرے دائیں ہاتھ میں ملتا ہے کہ بائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ دوسرے کی طرف نہیں دیکھے گا، اس کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر ہوگی۔ اور فرمایا جب اعمال کو تولا جائے گا کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا۔ اور فرمایا جب پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ آئے گا کوئی کسی کو پہچانا نہیں۔ دنیا میں ایسا سخت وقت آج بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی رشتے خون سفید ہو گئے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی پہچان لیتا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو سارے نہ صحیح، کوئی ایک آدھ دوست، کوئی رشتہ دار حال احوال پوچھ لیتا ہے۔ وہاں کا معاملہ تو اتنا سخت ہے کہ سگی ماں بھی حال نہیں پوچھے گی۔ روایات میں آتا ہے نا، ایک نیکی کم ہوگی وہ ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے گی میرے پاس نہیں ہے، پتہ نہیں میرا اپنا کیا معاملہ بنے۔ دوستوں کے پاس جائے گا، گھر والوں کے پاس جائے گا۔ اتنا سخت وقت ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی کسی کو نہیں پہچانا۔ آج ہمیں دنیا مشکل لگتی ہے، وہ وقت کتنا مشکل ہوگا، اور اس وقت میں آج کے گزارے ہوئے وقت کا سوال ہوگا۔ دنیا میں کوئی امتحان ایسا نہیں ہے جس کا پرچہ پہلے سے آؤٹ ہو۔ اللہ پاک نے جو امتحان لینا ہے اس کا پرچہ پہلے سے آؤٹ کر دیا ہے۔ 8 سوال پوچھے جائیں گے، 5 قبر میں، 3 قبر میں اور 5 حشر میں۔ تمہارا رب کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا کیا رشتہ ہے اور تمہارا دین کیا ہے؟ یہ 3 سوال قبر میں پوچھے جائیں گے، 5 سوال اللہ پاک حشر میں پوچھیں گے۔ جوانی کہاں گزاری،
جوانی کہاں گزاری؟ بڑھاپے کا سوال نہیں ہوگا، جوانی کا سوال ہوگا۔ جوانی کہاں گزاری؟ سارے نوجوان اور بچے بیٹھے ہیں نا، جوانی کا سوال ہوگا، کہاں گزاری؟ مال کہاں سے کمایا؟ حلال کمایا کہ حرام کمایا؟ ظلم کر کے کمایا؟ اور پھر مال کہاں خرچ کیا؟ یہ میرا ایک مشاہدہ ہے، دیندار سے دیندار آدمی بھی اس بات کا تو خیال کرتا ہے کہ جی مال کہاں سے کمایا، میرا رزق حلال ہو۔ مال خرچ کرنے پہ کم لوگوں کا رجحان ہوتا ہے کہ جی وہ خرچ بھی حلال جگہ پہ ہونا چاہیے۔ کمایا حلال ہے، خرچ حرام جگہ پہ کر دیا، کسی گناہ کے کام میں خرچ کر دیا، کسی اور ایسے کام میں خرچ کر دیا جس سے شریعت نے منع کیا ہے۔ کم لوگ اس بات کا خیال رکھتے ہیں۔ آج کل تو کمانے پہ بھی لوگ خیال نہیں کرتے کہ مال آنا چاہیے بس۔ ایک حدیث مبارکہ میری نظر سے گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دولت ان کا مقصد ہوگی اور عورت ان کا قبلہ ہوگی۔ آج دیکھ لیں ہر فرد کی یہ کوشش ہے جی مال کما لوں، جیسے مرضی کماؤں، حلال آئے حرام آئے، ظلم کر کے آئے، زیادتی کر کے آئے، جھوٹ بول کے آئے، لیکن آئے صحیح بس۔ اور جو اس کا خیال بھی کرتا ہے وہ خرچ کرنے پہ خیال نہیں کرتا کہ جی میرا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے، میں اولاد کو دیتا ہوں، اولاد اس سے کرتی کیا ہے، یہ میں کسی ایسے کام پہ تو نہیں خرچ کرتا جس سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور پھر جتنا علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ہمارے بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آخرت میں معلومات کا حساب نہیں ہوگا، معمولات کا حساب ہوگا۔ یہ قرب قیامت کا زمانہ ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے قرب قیامت میں علم جو ہے عام ہو جائے گا۔ آج علم عام ہے، آپ کسی بھی بندے سے پوچھ لیں کہ جی نماز کی کیا مسائل ہیں، اگر اس کو نہیں بھی آتے ہوں گے وہ گوگل کھولے گا اور آپ کو ساری تفصیل بتا دے گا۔ ایسے علمی مسائل جو پہلے صرف علماء سے ہم سنتے تھے اب ہر بندے کی جیب میں، تو اسی وقت اس کو گوگل کرے گا آپ کو بتا دے گا۔ علم تو عام ہو گیا، عام ہو گیا، ہر فرد کے پاس علم آ گیا، لیکن علم نافع نہیں رہا، نفع والا علم نہیں رہا۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے علم کی خصوصیت بیان کی ہے کہ علم خشیت کو پیدا کرتا ہے، علم اللہ کی طرف رجوع کو پیدا کرتا ہے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، جتنا علم عام ہو گیا اتنا خشیت دور ہو گئی۔ کسی سے کہو نفل پڑھ لو تو کہتا ہے یہ تو فالتو چیز ہے، یہ فرض تو نہیں ہے، فلاں چیز فرض تو نہیں ہے۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جتنا علم عام ہو جاتا اتنی خشیت ہم میں آ جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ علم نافع ختم ہو گیا اور پھر جو علم تھا اس پہ عمل بھی ختم ہو گیا، عمل ختم ہو گیا۔ مجھے بچپن کی یہ بات یاد آ گئی، میں چھوٹا تھا، یہ کوئی 30 سال پرانی بات ہے۔ تو ہم جس جگہ پہ ہم رہتے تھے تو اس کے برابر میں ایک دکان تھی، محلے کی دکان تھی، وہ مٹھائی کی۔ تو وہ کوئی بڑی عمر کے صاحب تھے، ان کے اس وقت ان کی عمر ہوگی کوئی 50-60 کے قریب۔ تو عشاء کی نماز کے بعد وہ اور ان کے دوست آگے بیٹھ جاتے تھے اور وہ بحث کرتے تھے مختلف موضوعوں کے اوپر، سنت کے اوپر، اور فلاں موضوع اور فلاں موضوع۔ نہ انہوں نے کوئی نماز پڑھ لی، بس بیٹھ کے گفتگو کر لی، یہ عام چلن ہو گیا۔ جو علم ہے اس پہ عمل کا ہوگا حساب کہ جی اس پہ کتنا عمل کیا ہے۔ اب تو یہاں کہہ دیں کہ جی پھر تو بندہ علم ہی حاصل نہ کرے تاکہ عمل نہ کرنا پڑے۔ تو اتنا علم حاصل کرنا جس سے انسان کی زندگی میں حلال حرام کا پتہ چلتا ہو، یہ فرض ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر مسلمان کو اتنا علم حاصل کرنا کہ اس کو پتہ ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس چیز کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، یہ اس پہ واجب ہے۔ نہیں حاصل کرے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اس سے زیادہ کا علم فرض کفایہ ہے۔ اگر پوری بستی میں کچھ لوگ دین کی اسپیشلائزیشن کر لیں تو یہ کافی ہے، سب کے لیے ذمہ ضروری نہیں ہے، لیکن اتنا علم ضروری ہے جس سے حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، اس کو یہ پتہ چلتا ہے اللہ مجھ سے چاہتے کیا ہے، اور پھر جتنا علم حاصل ہو وہ اس پہ عمل کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، فرماتے ہیں
کہ جس طرح آٹے میں نمک کی مقدار ہوتی ہے، اسی طرح آٹا سے مراد عمل اور نمک سے مراد علم. اتنا علم ہو تو اس پہ آٹے کی طرح عمل کیا جائے، اتنا عمل کیا جائے، اس لیے کہ عمل کا حساب ہوگا. یہ ہم جو زندگی دن رات گزارتے ہیں، اللہ پاک ہم سے سوال کریں کہاں گزارا. ہم نے تمہیں جوانی کی نعمت دی. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، 500 سال اللہ کی عبادت کی. تو اللہ پاک نے جب وہ ریاضت کرتے تھے، اللہ پاک نے ان کی جہاں وہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے وہاں ایک انار کے درخت کو پیدا فرمایا. روز اس پہ ایک انار کا درخت لگتا تھا، انار کا پھل لگتا تھا، اس کو توڑتے تھے اور کھا لیتے تھے. 500 سال عبادت کی. روایات میں آتا ہے قیامت کے دن جب حشر کا میدان ہوگا تو جب اللہ پاک کے سامنے ان کی حاضری ہوگی تو اللہ پاک ان سے پوچھیں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کا اعمال نامہ ان کے پاس آئے گا. اللہ پاک کے پاس اور فرمائیں گے کہ میں نے اپنی رحمت سے تمہیں معاف کیا. بندے کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نے جو 500 سال عبادت کی ہے اس کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. اس کو حکم ہوگا جس کو لائن میں کھڑا کر دو. اور حشر کی لائن معمولی لائن نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے اتنا سخت دن ہے کہ مخلوق انبیاء کے پاس جائے گی اور یہ کہے گی کہ آپ جو ہے اللہ پاک سے یہ درخواست کریں کہ وہ ہمیں جہنم میں ڈال دیں لیکن ہمارا حساب لے لیں. اتنا سخت دن ہوگا. اب جب وہاں اس کو پیاس لگے گی تو پانی کا ایک پیالہ آئے گا، اس سے کہا جائے گا جی یہ 500 سال کی عبادت کے بدلے پانی ہے، اس کو پی لے گا. تو اللہ پاک بلائیں گے سامنے آ جائے. عبادت تو تم نے پانی کے پیالے میں دے دی، اب جو میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی اس کا حساب دو. وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہو، آپ مجھے معاف کریں. اللہ پاک فرمائیں گے میں نے اپنی رحمت سے تمہیں جنت میں ڈالا. دنیا میں جو بھی فرد اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. بی بی عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ فرمایا عائشہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ پاک کے سامنے جب اعمال نامہ پیش ہوگا اللہ پاک اس پر نگاہ دوڑا کے فرمائیں گے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا. یہ آسان حساب ہے. اور جس سے اس دن سوال ہو گیا وہ برباد ہو گیا. جس سے سوال ہو گیا نا یہ کام کیوں کیا تو جواب نہیں دے سکتا. تو اللہ کے نبی نے دعا سکھائی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. یہ اللہ مجھ سے آسان حساب ہے. یہ اللہ پاک نے دنیا میں ہمیں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. اس کی ایک ایک چیز کا حساب ہوگا کہ بندے نے میری مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہے کہ نہیں گزاری ہے. اور دنیا میں ہر فرد جو ہے یہ کسی نہ کسی کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. جب بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں اور میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہا ہوں تو وہ غلط سمجھتا ہے. وہ اصل میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، وہ شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے. یا تو بندہ شیطان کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے یا رحمان کی مرضی کے مطابق گزارتا ہے. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ غلام ہے، اللہ نے اس کو غلام پیدا کیا ہے. یا تو یہ اللہ اور اس کے حبیب کا غلام ہے یا شیطان اور نفس کا غلام ہے غلام. کوئی شخص سمجھتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں، آزاد نہیں ہے. یا تو وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے گا یا شیطان اور نفس کی غلامی کرے گا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی یہ اس کو نفع دے گی. کہ جس پہ یہ سرٹیفکیٹ لگ جائے گا، یہ ٹھپا لگ جائے گا یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، وہ کامیاب ہو گیا. اور جو شیطان کے غلام ہیں کہ وہ جہنم میں جا کے شیطان کو پکڑیں گے کہ جی تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں آ گئے، تو شیطان کہے گا جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. وہ تو وہاں بھی مکر جائے گا. تو دنیا کے اندر زندگی ایسی گزارنی ہے جیسے اللہ پاک چاہتا ہے، ویسی زندگی گزارنی جیسے اللہ چاہتے ہیں. جو ویسی زندگی گزار کے چلا جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جو ویسی زندگی نہیں گزار کے جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. جانا تو سب نے ہے. دنیا میں کوئی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو کہے جی میں نے جانا نہیں ہے. ہر فرد نے جانا. اور یہ وہ واحد بات ہے جس پہ دنیا کے سارے مذاہب متفق ہیں. کوئی شخص آپ کو نہیں ملے گا جتنا مرضی فرما بردار ہو یا نافرمان ہو
یہ کہتا وہ نہیں ملے گا جی میں نے جانا نہیں. سب نے جانا ہے اور سب نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, سب سے سوال ہونا ہے. تو جو دنیا میں اللہ سے ڈر گیا وہ کامیاب ہو گیا. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے رقیق القلب تھے, رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے. فوت ہوئے کسی نے خواب دیکھا, پوچھا حضرت کیا معاملہ بنا؟ فرمایا جب میں اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا احمد علی کیا لے کے آئے؟ صاحب خواب سے کہنے لگے میں رونے لگ گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا رو نہیں, میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ معاف کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کے سامنے ہم ایک بات اکثر سنتے ہیں نا, اللہ بادشاہ ہے. ساتھیوں سے سنتے ہیں, کوئی دوست کہتا ہے جی اللہ بادشاہ ہے. ہمارے ذہن میں اس کا تصور نہیں ہے کہ کیسے بادشاہ ہے. اللہ جس کو چاہیں گے نواز دیں گے, کوئی قید نہیں ہے, نہ اعمال کی قید ہے نہ کسی چیز کی قید ہے. جس کو اللہ چاہیں گے معاف کریں گے اور جس بات پہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. اللہ پاک کی ذات رحیم ہے, وہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں معاف کرنے میں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے, فوت ہوئے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کے ساتھ کیا معاملہ بنا؟ فرمایا جب میں اللہ پاک کے سامنے پیش ہوا تو اللہ پاک نے فرمایا میرے لیے کیا لے کے آئے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اللہ پاک میں نے دین کی خدمت کی ہے, کتابیں لکھی ہیں, دین کی خدمت کی ہے. تو فرمایا کہ تم نے تو اپنا ذوق کو پورا کیا ہے, جو تمہارا علمی ذوق تھا تم نے اس کو پورا کیا ہے. صاحب خواب کو کہنے لگے میں ڈر گیا, میں ڈر گیا کہ میں پھنس گیا. تو اللہ پاک نے فرمایا ڈرو نہیں. تم ایک کتاب لکھ رہے تھے, ایک مکھی اس پہ بیٹھ گئی قلم کے اوپر, تم نے قلم کو روک دیا, مکھی سیراب ہو گئی. اس نیکی کی وجہ سے میں نے تمہیں معاف کر دیا. زبیدہ خاتون ایک ملکہ گزری ہیں ہارون رشید کی, بہت نیک خاتون تھی. انہوں نے ایک نہر بنائی, نہر زبیدہ. جو لوگ عمرہ کر کے آئے ہیں وہ اب بھی اس نہر کے آثار موجود ہیں. عباسی حکمرانوں نے یہ بنائی تھی, تو اب بھی اس نہر کے آثار وہاں موجود ہیں. تو جب اس نے نہر بنائی اور وہ جو اس کا انجینئر تھا وہ حساب کتاب لے کے ملکہ کے پاس آیا, کہنے لگا جی یہ آپ نے مجھے پیسے دیے تھے, یہ اس کا حساب کتاب ہے. تو ملکہ نے اس کتاب کو اٹھایا اور پانی میں پھینک دیا اور کہنے لگی جس طرح میں نے تم سے حساب نہیں لیا, میری یہ خواہش ہے کہ اللہ بھی مجھ سے حساب نہ. جب فوت ہوئی کسی نے خواب دیکھا, پوچھا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے معاف کر دیا. خواب دیکھنے والے نے کہا کہ جی تم تو نیکی کا کام بھی بہت کیا تھا, تم نے ایسی نہر بنائی تھی جس سے حاجیوں کو جو ہے پانی پیتے تھے, بڑا ثواب کا کام ہے کسی کو پانی پلانا. اس نے کہا نہیں, اس وجہ سے میری معافی نہیں ہوئی. پھر کس وجہ سے ہوئی؟ کہنے لگی معافی میری اس بات پہ ہوئی کہ ایک دفعہ میں کھانا کھا رہی تھی تو مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو میں نے کھانے کو روک دیا اور میں نے اپنے دوپٹے کو سیدھا کیا, اور جب تک اذان نہیں ہوئی میں نے کھانا لقمہ نہیں لیا. اذان ختم ہوئی میں نے لقمہ لیا. اللہ نے فرمایا تم نے میرے نام کی حیا کی, میں نے تمہیں معاف کر دیا. بشر عافی ایک مشہور بزرگ ہیں, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اتنے بڑے صوفی ہیں کہ امام احمد بن حنبل یہ فقہ کا امام ہے, حنبلی فقہ کے. تو حضرت ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے. ان کی توبہ کا واقعہ ہے, حضرت شراب پیتے تھے. حضرت بشر عافی جو ہے یہ شراب پیا کرتے تھے. ایک دن نشے میں کہیں جا رہے تھے, دیکھا نیچے ایک کاغذ پڑا ہے, اس کو اٹھایا تو اس پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل پہ چوٹ پڑ گئی, اللہ کا نام ہے, اور زمین پہ 1 درہم سے ایک عطر خریدا, اس عطر کو اس کاغذ پہ رگڑا, اس کو چوما اور اونچی کا رکھ دیا. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں ان کا شکل چہرہ دکھایا گیا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان کے سینے کو صاف کرو. یہ تو سو گئے آ کے, دروازہ بجا تو باہر نکل کے دیکھا حسن بصری. عرض کی کہ حضرت یہ بڑے مشہور بزرگ تھے حضرت حسن بصری, تابعی تھے اپنے وقت کے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی, وہ ان کی حضرت حسن بصری کا بچپن جو ہے حضرت ام سلمہ کے گھر گزرا ہے. اتنے پائے کے تابعی تھے. تو بشر عافی نے جب دروازہ کھولا دیکھا کون؟ کہا جی حسن بصری.
عرض کی حضرت آپ مجھے بلا لیتے؟ فرمایا نہیں، مجھے اللہ نے کہا اس کے دل کو صاف کرو. تم نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ نے تمہارے دل کو صاف کر. یہ اللہ کا نام معمولی نہیں ہے، یہ بڑا عظمت والا نام ہے، بڑا عظمت والا نام. جس دل کے اندر اللہ کا نام پیدا ہو گیا، اللہ کا نام بس گیا، اللہ کے نام کی نورانیت پیدا ہو گئی، اس کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، وہ خود برکتی بن جاتا ہے. میں نے کہیں پڑھا اصحاب بدر جو ہیں یہ 313 تھے. کون لوگ تھے؟ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں بدر کے میدان میں جنگ لڑی. کسی گھر میں کوئی مشکلات ہوں، اصحاب بدر کا نام لکھ کے ٹانگ دیا جائے، اس کی برکت سے اللہ پاک گھر کی مشکلات کو دور کر دے. اللہ کا نام نہیں ہے، اللہ والوں کا نام ہے. اللہ کے نام میں کتنی برکت ہوگی، اور جس کے دل میں اللہ کا نام ہوگا اس کی کتنی برکت ہوگی. ایک حدیث شریف کے اندر ہے کہ جس گھر میں یا جس جگہ پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان سے ایسے چمکتا ہے جیسے زمین سے ستارے چمکتے ہیں. جیسے یہ حدیث مبارکہ 1500-1600 سال گزر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، 1500 سے زیادہ سال گزر گئے. اس زمانے میں لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ اگر ہم آسمان پہ جائیں گے تو زمین اوپر نظر آئے گی. یہ آج سائنس نے بتایا ہے، آپ چاند پہ جاتے ہیں زمین اوپر نظر آتی ہے. تو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسمان سے ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین سے تارے نظر آتے ہیں. یہ اللہ کے نام کی برکت ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر کا یہ عالم ہے کہ جس گھر میں جس جگہ میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ آسمان والوں کو روشن نظر آتی ہے ستاروں کی طرح. تو جس دل میں اللہ کا ذکر ہوتا ہوگا وہ دل کیسا نظر آتا ہوگا. یہ ہمیں تو اللہ نے بصیرت نہیں دی نا، یہ صرف آنکھیں دی ہیں. جن کو اللہ نے بصیرت دی ہے ان کو نظر آتا ہے کہ جی یہ کیسا دل ہے. بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بازار سے گزر رہے تھے. ایک مجذوب بیٹھا تھا بازار کے کونے پہ، اور اس نے جب مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو حضرت کی طرف دیکھ کے کہنے لگا احمد علی یہ انسان کہاں بستے ہیں. انہوں نے عرض کی کہ حضرت یہ سارے جو لوگ بازار میں آپ کو نظر آتے ہیں یہ سارے انسان ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں اس مجذوب نے ایک آہ بھری اور کہا یہ سارے انسان ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے مجمع کی طرف دیکھا تو ان میں ایک بھی انسان نہیں تھا. بنی اسرائیل کے لوگ جب گناہ کرتے تھے ان کے چہرے مسخ ہو جاتے تھے اس گناہ کی مناسبت سے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم گناہ بھی کرتے ہیں اور ہمارے چہرے مسخ نہیں ہوتے. لیکن بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص جس گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اس کا باطن میں چہرہ ویسے ہی ہو جاتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے دیکھا مجمع میں ایک بھی انسان نہیں ہے، کوئی بندر ہے، کوئی سور ہے، کوئی کتا ہے، کوئی کچھ ہے. چکرا کے گر گئے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا پلٹ کے دیکھا تو مجذوب جا چکے تھے. پھر حضرت ایک شعر کہا کرتے تھے کہ مالک تو وہ ہیں سب کے مگر ان کا بندہ کون ہے. مالک تو وہ ہیں سب کے مگر ان کا بندہ کون ہے. ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک، ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں کوئی ایک. یہ انسانیت کا فیصلہ جو ہے یہ نفس کے دھڑکنے پہ نہیں ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں انسانیت کا فیصلہ نفس کے دھڑکنے پہ ہوتا ہے. انسانیت کا فیصلہ نفس کے دھڑکنے پہ نہیں ہوتا ہے. زندگی کا فیصلہ نفس کے دھڑکنے پہ نہیں ہوتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے. انسانیت کا فیصلہ نفس کے دھڑکنے پہ نہیں ہوتا. انسانیت کا فیصلہ تو اس کے اعمال پہ ہوتا ہے. جیسے اعمال ہیں ویسے اس کا معاملہ ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں آتا ہے نا، لوگ جب وضو کرتے تھے تو وضو سے جو گناہ، حدیث شریف کا مفہوم ہے جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں. تو آپ کے حالات میں آتا ہے جب لوگ وضو کرتے ہیں تو آپ دیکھتے تھے جس سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے.
جن لوگوں کو اللہ نے بصیرت کی آنکھیں دی ہیں ان کو نظر آتا ہے جیسے معاملات ہوتے ہیں. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں. شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے تھے, دلی کی جامع مسجد کے امام تھے. جب آپ تشریف لاتے تھے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کے آیا کرتے تھے. کسی نے کہا حضرت آپ چہرے کو کیوں ڈھانپتے ہیں, آپ چہرے کو کیوں ڈھانپ کے آتے ہیں؟ تو حضرت نے اپنے دستار مبارک کو اتارا اور اس کے سر پر ڈال دیا. اب اس نے مجمع کو دیکھا تو کوئی انسان نہیں, پھر واپس اٹھا کے اپنے سر پر ڈال دیا. فرمایا میں اس لیے اپنے چہرے کو ڈھانپ کے آتا ہوں, میرا پتہ نہیں کیسا ہوں, یہ تو ان کی تواضع تھی. یہ ایسا نہیں ہے, یہ ہر چیز مادی نہیں ہے, یہ سب چیزیں ظاہر نہیں ہیں. جو ہمیں ساری چیزیں اپنی آنکھ سے نظر آتی ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. ہم تو آنکھ سے دیکھتے ہیں قبر میں مردہ سو رہا ہے, ہماری آنکھیں تو ہمیں یہ بتاتی ہیں مردہ سو رہا ہے. اور حدیث شریف کے اندر کیا آتا ہے کہ جو گناہ گار ہوتا ہے وہ اتنا چلاتا ہے کہ مجھے نہیں لے کے جاؤ قبر کے اندر. اور ہماری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں, یہ تو خاموش ہے. آنکھوں کو دیکھا سارا صحیح نہیں ہوتا ہے. ہماری آنکھیں وہ چیزیں نہیں دیکھ سکتی جب تک کہ بصیرت کی آنکھیں نہ ہوں. حدیث شریف کے اندر ہے نا, جو نیک مومن فوت ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے جلدی لے جاؤ. اور جو گناہ گار ہوتا ہے وہ کہتا ہے قبر میں نہیں لے کے جانا مجھے. یہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں, یہ بصیرت کی آنکھیں دیکھ سکتی ہیں. تو جیسے انسان کے معاملات ہوتے ہیں, جیسے انسان کے اعمال ہوتے ہیں, ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اس زمانے میں کراچی کے حالات بڑے خراب تھے, 200-300 لوگ فوت ہو جاتے تھے. تو کسی نے بڑے حضرت سے فرمایا حضرت حالات بہت خراب ہیں, بہت لوگ مر رہے ہیں, بہت انسان مر رہا ہے. تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا انسان تو ان میں سے کوئی ایک آدمی مرتا ہے. اگر اتنے انسان مرتے تو میں نے سنا ہے کہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ گاؤں میں اگر کوئی قتل ہو جاتا تھا تو آسمان سرخ ہو جاتا. کتنے لوگ مرتے ہیں, ناحق مرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ بتایا ہے زندگی کا کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے, تو اس حساب سے مردہ ہے. اور مردے کے مرنے پہ کوئی غم نہیں ہے, زندہ کے مرنے پہ غم ہے. زندہ کے مرنے پہ تکلیف ہے, مردہ کے مرنے پہ کیا تکلیف ہے؟ جو زندہ ہے, جو ذاکر ہے, جب وہ مرتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے. حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ جب فوت ہوئے 70 اولیاء کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. انہوں نے فرمایا ذوالنورین فوت ہو گیا, اس کے جنازے میں پہنچو. یہ زندہ کے مرنے پہ اعلان ہے. اور جب آپ کا جنازہ جا رہا تھا تو اذان ہوئی, مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر اشہد اللہ الہ الا اللہ, تو آپ کی انگلی مبارک کھڑی ہو گئی. لوگ سمجھے کہ زندہ ہے. اور آپ کے ماتھے پہ ایک تحریر آئی کہ اللہ کا حبیب اللہ کی تلوار سے مارا گیا. یہ زندہ ہوتا ہے, یہ زندہ کا پروٹوکول ہے. مرنے والے کا کیا پروٹوکول, جس کو اللہ نے, اللہ کے حبیب نے پہلے ہی کہہ دیا جی یہ تو مرا ہوا ہے. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مرا ہوا ہے. یہ تو میڈیکل سائنس کہتی ہے جی اس کی نفس چل رہی ہے تو زندہ ہے, نفس بند ہے تو مر گیا. مر تو وہ پہلے گیا, اللہ کے نزدیک تو مر گیا. جو ذکر سے غافل ہو گیا, جس کا اللہ سے رابطہ ٹوٹ گیا, وہ مر گیا بس. پھر ہم دعائیں کرتے ہیں یا اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے, مجھے وہ مسئلہ ہے. مردے کی کون سنتا ہے؟ کوئی سنتا ہے مردے کی؟ کوئی نہیں سنتا. اس لیے ہماری کوئی نہیں سنتا. ہم اللہ کا ذکر کرنے والے ہوتے, ہمارا دل اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہوتا, پھر ہماری سنی بھی جاتی, پھر ہمیں تسلی بھی ملتی, پھر ہمارے مسائل بھی حل ہوتے. ہم تو غافل ہیں, ہم تو مردہ ہیں. پھر ہم دعا کرتے ہیں, کوئی نہیں سنی جاتی. جی میں دعا کرتا ہوں, نہیں, کیسے سنی جائے گی؟ میں زندہ ہوتا تو میری سنی جاتی نا. چیختا تو مردہ بھی ہے, اس کی کون سنتا ہے؟ تو اس دل کو زندہ کرنے کے لیے اللہ کا ذکر کرنا پڑتا. اللہ کا ذکر سے یہ دل زندہ ہوگا, پھر سنی بھی جائے گی. اور یہ میں کوئی کتابی بات نہیں کر رہا ہوں. بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہماری جگہ پہ کسی نے قبضہ کر لیا, معاملات بہت بڑھ گئے. تو بڑے حضرت رحمۃ اللہ نے میرے تائزہ بھائی کو کہا, انور بھائی کو, مسجد جاؤ اور 2 نفل پڑھو, صرف 2 نفل.
2 نفل پڑھ لو بس تمہارا کام ہو جائے. سنی جاتی ہے پھر، ایسا نہیں ہے کہ نہیں سنی جاتی. پھر رابطہ جب بحال ہو جاتا ہے اللہ پاک زندوں کی فہرست میں ڈال دیتے ہیں، پھر اس کے دل پہ اطمینان کی کیفیت بھی آتی ہے، پھر اس کے دل میں محبت کی کیفیت بھی آتی ہے. ہم تو بےحس ہو گئے، ہم تو دنیا میں مستغرق ہو گئے، ہمیں کسی کیفیت کا کوئی علم نہیں ہے. ہم نماز ہی پڑھتے ہیں جب بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھتے جب بھی ٹھیک ہے، کوئی تعلق ہی نہیں ہے ہمارا. ہم نے گناہ کر کر کے اللہ سے اپنا جو رشتہ تھا اس کو توڑ دیا. اب تو صرف رسم رہ گئی ہے. جیسے وہ کاغذ کا پھول ہوتا ہے نا، وہ آرٹیفیشل مل جاتے ہیں، گجرے بھی مل جاتے ہیں، پھول بھی مل جاتے ہیں، کوئی خوشبو نہیں ہے، بس دکھنے میں اچھے لگتے ہیں. یہی حال ہماری عبادات کا ہے، دکھنے میں اچھی ہیں بس. اس کا جو اثر ہونا چاہیے، اس سے جو محبت پیدا ہونی چاہیے، اس سے جو دل میں اطمینان پیدا ہونا چاہیے. کیا خیال ہے حضرات صحابہ کی جو قربانیاں ہیں یہ بغیر محبت کے تھی، بغیر کیفیات کے تھی؟ کچھ محسوس ہوتا ہوگا نا، کچھ اللہ سے محبت محسوس ہوتی تھی تو قربانیاں دی تھی نا. اگر ہمارے جیسی عبادات ہوتی تو معاملات بھی پھر ہمارے جیسے ہوتے. ایسے نہیں حضرت بلال نے جو ہے وہ کمر پہ جلتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لیٹنا گوارا کر لیا. ایسے نہیں بی بی سمیہ نے جو ہے وہ اپنے آپ کو 2 حصوں میں ٹکڑے کرنا گوارا کر لیا. ایسے نہیں مصعب بن عمیر جو ہے وہ سارے کپڑے اتار کے ایک چادر میں، روایات میں آتا ہے مکے کے اندر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے والد فوت ہو گئے تھے تو چچا نے بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا. اور آپ جہاں سے گزرتے تھے لوگ دور سے بتا دیتے تھے جی مصعب بن عمیر گزرے ہیں، ایسی خوشبو استعمال کرتے تھے اور ایسا نفیس لباس پہنتے تھے کہ لوگ کہتے تھے جی بہت نفیس آدمی ہے. اور جب اسلام قبول کیا چچا نے کپڑے بھی اتروا لیے، ایک چادر اوڑھی اور نکل گئے باہر. اور جب فوت ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر تھی اس کو سر پہ ڈالتے تھے تو پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو سر ننگا ہوتا. یہ کسی کیفیت میں قربانی دی تھی، کسی محبت میں قربانی دی. آج ہمیں وہ کیفیت حاصل نہیں ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمیں سب کچھ پتہ ہے، فرض بھی پتہ ہے، نوافل بھی پتہ ہے، مسائل بھی پتہ ہیں، ہم میں وہ عشق پیدا نہیں ہوا. ہم میں عشق کی کمی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمیں معلوم ہے جی نماز پڑھنی ہے، ہمیں معلوم ہے جی فلاں کام غلط ہے، صرف اس عشق کی کمی ہے. اس لیے کہ ہم عشق پیدا کرنے والے کے پاس نہیں گئے، ہم کسی صاحب دل کے پاس نہیں گئے جو ہمارے دل کے اندر اس عشق کو پیدا کرتا. اگر ہم کسی جلتے ہوئے دل کے سامنے اپنے دل کو کر دیتے، یہ کیفیت پیدا ہو جاتی، پھر ہمیں کسی کو بتانا نہیں پڑتا کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز پڑھنی ہے. پھر ہمیں نہیں کسی کو کہنا پڑتا. یہ عشق کی کمی رہ گئی. یہ اللہ والے یہ عشق پیدا کراتے ہیں. دعا فرمائیں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة. صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و اجزام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نام ایمان میں داخل فرمائیے۔ یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام ایمان میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاخطاء والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین۔ یہ مراقبہ ایک مشق ہے اللہ کو یاد کرنا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سر کو جھکا لیں، چہرے کو ڈھانپ لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ اس گمان کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ پاک کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہیں۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ خیالات کے پیچھے نہیں بھاگنا ہے، بلکہ اپنی توجہ اس خیال پہ مرکوز کرنی ہے کہ میں اللہ کے سامنے ہوں اور اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل کے اندر آ رہی ہے۔ یہ مراقبہ تعلق بناتا ہے، اللہ پاک کی یاد کا تعلق۔ پھر آہستہ آہستہ ایسی مشق ہو جاتی ہے کہ نہ اندھیرا کرنا پڑتا ہے، نہ سر جھکانا پڑتا ہے، نہ چہرہ ڈھانپنا پڑتا ہے، خود بخود اس کا دل اللہ کی یاد میں متوجہ رہتا ہے۔ وہ کام کاروبار کی کرتا ہے، کام ملازمت میں کرتا ہے، لیکن دل اس کا اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ تسبیح چلائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے۔ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں، تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں۔ تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ اللہ اللہ۔ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، ہر دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر۔ وفی انفسکم سورت نورانی وہو معاکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحن اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر۔ قائم ہو کر بیچ فنا کے، گم ہو جا تو ذات کو پا کے، اپنی خودی کو آپ مٹا کے، بحر فنا میں غوطہ لگا کر
اللہ 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 کر، میں اور تو سب دل سے مٹا تو، خودی کا پردہ دل سے ہٹا تو، رب کو اپنے جلد منا تو، یاد اللہ میں خود کو فنا کر، اللہ 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 کر۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، اللہ اللہ اللہ۔ ذکر گو تا تیرا جانست، پاکی دل ز ذکر رحمان است، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تاب آبی درد و عالم آگرو، ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را، اللہ اللہ اللہ۔ اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل پہ سہارا ہی نہیں ہے، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، سنتا بھی ہے سوال وہ، دیتا بھی ہے جواب، غافل ہے غافل ہے کہ تو نے دل سے پکارا ہی نہیں ہے، غافل ہے کہ تو نے دل سے پکارا ہی نہیں ہے، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، ہر زاویے سے دیکھا جہاں تک نظر گئی، رحمت کا اس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل کے سہارا ہی نہیں ہے،
جھکائے کہیں بھی بشر جبیں اللہ کے سوا، جھکائے کہیں بھی بشر جبیں یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے، یہ بات کبریا کو گوارا ہی نہیں ہے۔ محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، محشر میں منہ دکھائیں گے اللہ کو کس طرح، اللہ نے اگر کہا کہ ہمارا ہی نہیں ہے، اپنے کسی عمل کے سہارا ہی نہیں ہے، توبہ توبہ کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہواؤں میں سوایا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرے رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں
دل شکستہ دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ 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 اللہ۔ اللہ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم حاسبني حسابا يسيرا، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير۔ یا اللہ پاک رضا والی زندگی عنایت فرمائیے، رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے، ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہری ہوں یا باطنی ہوں، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، روز محشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے، جو قرض میں مبتلا ہے غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے،
یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہے نیک صالح وارث عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے۔ یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے، جو حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائیے۔ یا اللہ پاک آپ کے بندے آپ کی یاد کے لیے جمع ہوئے، ہم سب کے قلوب کو اپنی یاد سے منور فرمائیے۔ یا اللہ پاک ہماری مساجد کی حفاظت فرمائیے، خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے، مدارس کی حفاظت فرمائیے، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی دین کا کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرمائیے، اس میں برکتیں عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، یا اللہ پاک غیب سے ان کی نصرت فرمائیے۔ یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرمائیے۔ یا اللہ پاک جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے۔ یا اللہ پاک حاضرین مجلس میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی، یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتكفينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔